لائک کریں، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ میرے کریم آقا کا حال تو یہ تھا، ہائے ہائے، سرکار صرف معافی ہی کی بات نہیں کرتے تھے، بلکہ سرکار تو یہ بھی کہتے تھے کہ جو معاف نہیں کر سکتا وہ مجھ سے بدلہ لے۔ اگر اجازت دے تو ایک حدیث پڑھتا ہوں اپنے الفاظ کے جامع میں۔ کوئی کتنا بھی بڑا انسان ہو، کتنا ہی بڑا انسان، اگر اس نے کسی مسلمان کی حق تلفی کی تو وہ اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ اس کا حق وہ ادا نہ کرے، جب تک وہ اس کا حق ادا نہ کرے۔ بہت خاص بات۔ اصل میں آج ہم رسومات پر زیادہ عمل کر رہے ہیں، اصل دین پر ہمارا عمل کم رہ گیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری آخری وقت آ گیا، اللہ کے حبیب علیہ السلام کا ظاہری آخری وقت آ گیا۔ حضور علیہ السلام پر بخار کی کیفیت تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو صحابہ کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر مسجد نبوی شریف میں آئے، اور آنے کے بعد میرے آقا منبر پہ بیٹھ گئے، اور سرکار نے کہا کہ صحابہ سے کہہ دو کہ وہ سب جمع ہو جائیں، اکٹھا ہو جائیں۔ جملہ فرمایا کہ اگر میری ذات سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو یا کسی کا حق مجھ پر نکلتا ہو تو مجھے معاف کر دے، اور معاف نہیں کر سکتا تو مجھ سے بدلہ لے لے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کونین کے مالک، کائنات کے مالک، ساری کائنات جس کی غلام ہے، حضور جس کے ساتھ چاہیں جو کریں، حضور پر کوئی حکم نہیں ہے، لیکن تعلیم امت کے لیے حضور کسی کو مار دیں، حضور کسی کو پیٹ دیں، حضور کسی کو ڈانٹ دیں، حضور پر کچھ نہیں، کیونکہ حضور سب کے آقا، اور آقا جس کے ساتھ جو چاہے سلوک کر سکتا ہے، کسی کو کوئی دم مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن وہی میرے آقا کی شان یہ ہے کہ مالک کونین ہو کر اپنی ذات کے لیے کبھی کسی کو ڈانٹا بھی نہیں، اپنی ذات کے لیے کبھی کسی کو نہیں ڈانٹا۔ انس ابن مالک کہتے ہیں کہ میں چھوٹی عمر کا تھا، بہت غلطیاں کرتا تھا، لیکن حضور ڈانٹتے نہیں تھے، بہت غلطیاں کرتا، حضور ڈانٹتے نہیں تھے، بلکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا حضور کسی کام سے مجھے بھیجتے تھے اور میں لڑکوں کا کھیل دیکھنے کے لیے کھڑے ہو جاتا تھا، حضور کا کام ہی نہیں کرتا تھا، کھیل دیکھنے کے لیے کھڑے ہو جاتا تھا، اسے مصروف ہو جاتا تھا۔ پھر حضور مجھے ڈھونڈتے ہوئے آتے تھے اور دیکھتے تھے کہ میں لڑکوں کا کھیل دیکھتے کھڑا ہوں، تو حضور میرا کان پکڑ کے کہتے تھے او دو کان والے چل اپنا کام کر، یعنی ڈانٹتے نہیں تھے، اپنی ذات کے لیے۔ کبھی کبھی حضور کے لیے کوئی چیز کھانے کے لیے بھیجی جاتی تھی تو یہ رستے میں کھاتے چلے جاتے تھے، ختم کر دیتے، پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ حضور کو بھیجا گیا۔ ایک دن ان کی امی نے کہا کہ جا انگور بڑے اچھے آئے، حضور کو لے جا کے پہنچا دے۔ انگور دیکھے، بچپنا تھا، للچائے، بچپنا آپ کو بھی یاد ہوگا، نمک لانے جائیں تو راستے سے نمک بھی چاٹتے ہوئے ہم لوگ آتے تھے، تھوڑی سی شکر جو وہ کھول کے کھانی شروع کر دی، ایسے ہی ہوتا تھا بچپنے میں۔ پہلے یہ پیکنگ میں ہمارے، ابھی بھی بہت بڑی عمر تھی، پیکنگ میں نمک نہیں ملتا تھا، نمک کی برنیاں ہوتی تھی، اور جھوپڑ پٹی میں پرورش پانے والے لوگ اسی برنی کو لے کر کے دکان تک جاتے۔ اس وقت کے کرانہ دکان والے تھیلی میں بھی نمک نہیں دیتے، یہ تھیلی والی کا سسٹم تو ابھی شروع ہوا ہے۔ ہمارے بچپنے میں 10 پیسے کا 15 پیسے کا نمک ملتا تھا، اور نمک لینے کے لیے برنی میں جاتے تھے، اس میں عام طور پہ ڈھکن بھی نہیں ہوتا تھا برنیوں کو، بغیر ڈھکن کی وہ پلاسٹک کی برنیاں ہوتی تھی، غریبوں کے گھروں کا حال تھا۔ مالیگاؤں میں غربت پہلے بہت تھی، ابھی تھوڑی سی دولت اور خوشی کے دن آ گئے، ورنہ جن لوگوں نے آج سے 20 سال پہلے کی مالیگاؤں کی زندگی گزاری ان کو پتہ ہے کہ مالیگاؤں بہت خوشحال نہیں رہا ہے۔ پہلے 300-250 روپئے ہفتہ لوگ کماتے تھے اور اس میں گزارا کرتے تھے۔ اب تو اسکول میں بچے جاتے ہیں تو اتنی رقم لے کر کے جاتے ہیں، پہلے لوگ 250 روپئے، یہ بہت پرانی بات نہیں ہے،
صرف 20 سال پہلے کی بات ہے کہ پورے ہفتے کام کر کے لوگ 250-300 روپیہ کماتے تھے. تو بچوں کی عادت ہوتی تھی کہ وہ نمک بھی چاٹتے ہوئے آتے تھے. تو حضرت انس رضی اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری امی نے انگور دیے تو میں انگور منہ میں ڈالا، پھر ڈالا. رستہ دور تھا، کھاتا چلا گیا حتیٰ کہ سارے انگور کھا گیا. اور انگور ختم ہو گیا تو حضور کو جا کے کہا بھی نہیں کہ میری امی نے انگور دیے تھے. امی جب حضور کے پاس آئی تو کہا حضور انگور کیسے تھے؟ حضور نے کہا کون سے انگور؟ کہا انس کے ہاتھ سے تو بھیجے تھے. تو جب حضرت انس سے پوچھا تو کہا میں ہی رستے میں کھا گیا، کچھ نہیں کہا اس نے. یہ بچپنا ہوتا ہے. بات دور نکل گئی تو حضور علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں کسی کو ڈانٹا بھی نہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں ڈانٹا، بیویوں کو بھی نہیں ڈانٹا، لیکن جب سرکار نے کہا آخری گویا کہ مسجد میں ظاہری آخری حاضری تھی کہ جس کو کوئی تکلیف پہنچی ہو تو حق لے لے یا معاف کر دے. اس محفل میں جب یہ بات سنی تو صحابہ رونے لگے. یا رسول اللہ آپ نے کس کو تکلیف پہنچائی؟ نہ آپ نے کبھی زبان سے تکلیف پہنچائی، نہ کبھی ہاتھ سے تکلیف پہنچائی. حضور کی شان تو یہ تھی کہ کوئی غلطی کر کے آتا تھا، اگر اس کی اصلاح کرنی ہوتی تو ادھر دیکھ کر، اس کی طرف دیکھ کر حضور کہتے تھے کہ اس قوم کا کیا حال ہوگا جس قوم میں ایسی غلطی کرنے والے لوگ موجود. اتنا خیال رکھا عزت نفس کا حضور نے. صحابہ رونے لگے جب حضور ایسی بات کر رہے ہیں، صحابہ کے دل بھر آئے. صحابہ تو رو رہے تھے. اسی محفل میں ایک صحابی تھے حضرت عکاشہ رضی اللہ. وہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میرا ایک حق آپ پر نکلتا ہے، میرا ایک حق آپ پر نکلتا ہے اور وہ میں معاف نہیں کر سکتا، میں اس کا بدلہ لینا چاہتا. سب کی آنکھیں تن گئی عکاشہ کی طرف. سب کی حضور کی آخری زیارت ظاہری طور پر، سرکار اب دنیا سے تشریف لے جانے والے، عکاشہ کھڑے ہو، آنکھیں تن گئی. بدلہ حضور سے یہ لے گا. لیکن قربان حضور کی باتیں رسمی نہیں رہتی تھی، حقیقی سچائی. آج تو کرسیوں پہ بیٹھ کے منافقت ہوتی ہے، بات کچھ اور کہی جاتی ہے، دل میں کچھ اور ہوتا. حضور کی سچے رسول کی سچی باتیں. سرکار نے کہا عکاشہ کیا حق ہے؟ مانگ دوں گا. عکاشہ نے جب جملہ زبان سے کہا سب کی چیخیں نکل. یا رسول اللہ ایک جنگ کے موقع پر آپ اپنی سواری پر چابک اٹھا رہے تھے اور وہ چابک میری پیٹھ پہ لگ گیا تھا، سو وہ چابک میں آپ کی پیٹھ پہ لگانا چاہتا ہوں، وہ چابک میں آپ کی پیٹھ پہ لگانا چاہتا ہوں. اتنا سننا تھا. صحابہ نے کہا عکاشہ کیا کہتا ہے؟ حضور کی پیٹھ پہ تو چابک لگائے گا؟ ارے ان کو ایک چابک لگانے کی بجائے ہمیں ہزاروں مار لے، اپنا دل ٹھنڈا کر لے. کیا کر رہا ہے تو؟ کیا بک رہا ہے تو؟ یہ بات ہو رہی ہے. عکاشہ نے کہا آپ سب چپ رہیں، یہ معاملہ میرا اور حضور کا ہے. یا رسول اللہ آپ نے کہا ہے نا کہ حق مانگنے والا میرا حق یہ ہے. حضور نے کہا ٹھیک ہے عکاشہ بیمار ہے. کہتے عکاشہ ٹھیک ہے یہی بدلہ لے لیتا کہ وہاں میدان اللہ اکبر میدان محشر میں کوئی کھڑا، حالانکہ کسی کو حق بھی نہیں حضور کے خلاف کھڑے ہونے، لیکن تعلیم امت کے لیے عکاشہ ٹھیک ہے آؤ بدلہ لے لے. عکاشہ نے کہا یا رسول اللہ سنا ہے وہ چابک آج کل فاطمہ کے گھر میں رکھا ہوا ہے، میں اور کوئی چابک سے نہیں اسی چابک سے اپنا بدلہ لینا چاہتا. جیسے ہی چابک کے لیے بی بی زہرا پاک کے گھر جانے والا گیا، بی بی نے پوچھا چابک کیا کرو گے؟ یہ تو حضور کی امانت ہے، حضور کی امانت ہے، کیا کرو گے چابک؟ تو منہ نہیں کھلتا تھا لیکن کہہ دیا کہ ایک شخص ہے اس چابک سے حضور نے اس کی پیٹھ پہ کچھ لگا دیا تھا، اب وہ حضور کی پیٹھ پہ یہ چابک لگانا چاہتا ہے. بی بی پاک کی چیخ نکل گئی. کہا کہ اگر وہ یہ چابک سے میرے بابا کی پیٹھ پر حملہ کرنا چاہتا ہے یہ میرے دونوں شہزادوں کو لے جا اور کہنا ایک ایک کے بدلے ہزار ہزار مار لے، لیکن میرے بابا کے ساتھ ایسا مت کر.
जाओ उससे। हसनैन भी आ गए, मस्जिद में कोहराम बपाए। हुजूर कहते चुप रहो, इसे लेने दो अपना बदला, बदला लेने दो। देखो ये कोई दुनिया का लीडर नहीं, ये बादशाह नहीं, ये हमारे आका है, मालिक कौनैन है। कैसे इंसाफ दे रहे हैं और हमें तालीम दे रहे हैं कि अगर दुनिया के अंदर तुमने किसी पर चूटी के पैर के बराबर भी जुल्म किया है तो मरने से पहले पहले यही साफ करके जाना, वरना वहां तुम्हारा मामला अटक जाएगा, गाड़ी अटक जाएगी। अल्लाह अकबर। हजरत उकाशा के हाथ में चाबुक दिया गया। उकाशा ने कहा या रसूल अल्लाह, पूरी मस्जिद रो रही है, या रसूल अल्लाह जब चाबुक मेरी पीठ पे लगा था उस वक्त मेरी पीठ पे कुर्ता भी नहीं था। या रसूल अल्लाह मेरी पीठ पे उस वक्त कुर्ता भी नहीं था। अगर आप वो बदला पूरा देना चाहते हैं तो पहले आप अपनी पीठ से कुर्ता हटाएं। तारीख के औराक गवाह है, अगर एक इशारा अबरू होता ना, उकाशा की गर्दन उड़ा दी जाती, उकाशा की गर्दन उड़ा दी जाती। यार लोग चंद मानने वाले अपने हो तो लोग क्या से क्या गुल खिलाते ना, लेकिन वहां तो सब के सब हुजूर के गुलाम थे और वो उकाशा खुद भी सच्चे गुलाम थे। लेकिन उकाशा ने कहा सरकार कपड़ा हटा दे। कायनात ने देखा, तारीख इस्लाम गवाह है, सरकार ने बगैर किसी तवक्कुफ और तकल्लुफ के पर्दा कपड़ा हटाया। जैसी कपड़ा हटाया उकाशा हुजूर की मोहरे नबूवत को बढ़ करके चूम लेते हैं और आंखों से लगाते हैं और कहते हैं मैं पागल थोड़ी हो गया था कि हुजूर की पीठ पर कोड़ा लगाकर मैं जहन्नम में जाता। अरे मैंने सुना है जो हुजूर की मोहरे नबूवत से मस हो जाएगा उस पे जहन्नम की आग हराम हो जाएगी। हुजूर की तबीयत देख करके मुझे लगा अब हुजूर की आखिरी ज़ियारत है तो क्यों ना मैं फ़ायदा उठा करके हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहरे नबूवत से जो है वो बरकत हासिल कर लूँ। उसके लिए मैंने ये बहाना तलाश किया था। लेकिन बहरहाल उन्होंने जो भी बहाना तलाश किया, ये मेरे आका का इंसाफ था, अल्लाह के हबीब का, कि सरकार ने हक अदा फरमाया और हमें तालीम अता फरमाई। जब इमामुल अंबिया ये कर सकते हैं, बोलो हम नहीं कर सकते। इसलिए अपने नाराज़ लोगों को मनाने के लिए जो मुसलमान है सहीउल अकीदा है और शरई मामला नहीं है बल्कि ज़ाती मामला है। जिनसे शरई मामला है वो तो कभी ख़त्म नहीं होगा जब तक के शरई मसला हल नहीं होगा, लेकिन ज़ाती मामला जिनसे फ़ोन करके, मिल करके, मैसेज करके आप सिद्ध के दिल से माफ़ी तलाफ़ी कर लें। अल्लाह ताला हम सब पर करम की नज़र फरमाए। कल की आने वाली शब अल्लाह मेरी, आप सब की और तमाम मोमिनीन मोमिनात की मग़फ़िरत फरमाए। कल की रात दुआ की कबूलियत की गारंटी अल्लाह के नबी ने ली। हुजूर ने कहा कि शब बरात में दुआ कबूल ही होती है, इसलिए कल रात दुआओं का खूब एहतमाम करें। और कल मरकज़ पे भी आप इंशाअल्लाह हर साल की तरह इस साल तशरीफ़ लाएंगे। इस साल 2:30 बजे का टाइम कर दिया गया है क्योंकि जो है वो सहरी करने वालों को कुछ दिक्कत होती है और फजर की अजान हो जाती है। तो मुझे भी कल को होता था कि इतनी अजीम रात हम गुजारते हैं सुन्नतों पे अमल करते हुए और एक सुन्नत ही छोड़ देते हैं। तो वैसे तो कुछ सहरी तो इशा के बाद भी हो सकती है, लेकिन रात की आखिरी पहर में सहरी करना ये ज़्यादा अफजल है। तो कम से कम इतना टाइम तो मिल जाए सबको कि पानी ही पी सकें, रोज़ा रखने वाले पानी ही पी सकें। तो इसलिए 2:30 बजे महफ़िल शुरू करके सुबह सादिक से 10-1 मिनट पहले महफ़िल ख़त्म कर दी जाए ताकि कोई पानी वानी पीना चाहे और रोज़ा रखना चाहे तो एहतमाम कर सके रोज़े का। तो कल आप तशरीफ़ लाइएगा, ज़ियारत क़बूर भी कीजिए, घरों पे फ़ातिहा का नियाज़ का एहतमाम कीजिए, क्योंकि हदीस पाक में है शब बरात में, शब जुमा में, शब ईदैन में हमारे मरहुमीन की रूहें हमारे घरों पर आती, हमारे मरहुमीन की रूहें हमारे घरों पे आती है और दरवाज़े पे खड़े होकर कहती है हम गरीबों को भी ज़रा याद कर लो, हम मुसीबत ज़दों को भी ज़रा याद कर लो, सदका करके इसाले सवाब कर दो, खाना पका के इसाले सवाब कर दो, फातिहा करके इसाले सवाब कर दो। वो हमसे मुतालबा करते हैं और हम सब धूमधाम में लगे रहते हैं। तो जिंदों के साथ ज़रा कल मुर्दों का भी ख्याल करना, इसाले सवाब भी करना। वैसे तो एक आदत बना ले
ایک عادت بنا لے, جب سونے لگا کرے تو 3 بار قل ہو اللہ اور 1 بار سورہ فاتحہ پڑھ کے پوری امت محمدیہ کو ایصال ثواب کر دیا کریں. انشاءاللہ اس کی بڑی برکتیں آپ کو دنیا اور آخرت میں نصیب ہوگی. کمنٹ شیئر ضرور کریے.